ایسا اس میں جو ترجمے پر جو نظر ثانی کی ہوئی ہے کئی جگہ ہوئی ہے، جو اس کو ٹھیک کرنا ہے اصل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصاحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث بعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کشتی میں سوار ہونے کے تعلق میں ہدایت فرما رہا ہے. بس جب تو اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جاؤ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یہ کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات بخشی یا ظالم قوم سے نجات بخشی. قوم بظاہر واحد استعمال ہوا ہے اور ظالمین جمع، لیکن قوم میں چونکہ جمع کا مضمون پایا جاتا ہے اس لیے یہ جمع کی تعریف اس صفت کے ساتھ آ سکتی ہے. تو وہ لوگ جو ظالم تھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان سے ہم نے تمہیں نجات بخشی.
وقر رب انزلنی منزلا مبارکن، اور یہ دعا بھی پڑھنا، قل میں نے کہہ، رب انزلنی منزلا مبارکن، اے میرے رب مجھے مبارک جگہ پہ اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور تو اتارنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ یہاں نزول اترنا جو ہے اس سے ڈس ایمبارکیشن مراد ہے، کشتی سے اترنا، ایسی جگہ پہ ہمیں اتارنا جو بہت برکت والی ہو، اور تو ہمیشہ اتارنے والوں میں جو بھی، یہاں لفظ اتارنے والا جو ہے صرف کشتی کے تعلق میں نہیں آئے گا، بلکہ عموم اختیار کر جاتا ہے۔ جہاں بھی تو کسی کو اتارے، جس مقام پر بھی کسی کو تو رکھے، تیرا یہ اتارنا اور وہاں رکھنا بہترین ہے۔ کوئی اس سے بہتر کسی کو کسی جگہ اتار نہیں سکتا، کسی کو جگہ اس کے لیے مقرر نہیں فرما سکتا۔ ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، اس بات میں یقیناً بہت بڑی آیات ہیں، وان کنا لمبتلین، اور ہم ضرور آزمانے والے ہیں۔ یہاں مبتلین کا لفظ خاص توجہ کے لائق ہے۔ قرآن کریم نے اس محاورے کو اس سائنسی یا ارتقائی محاورے سے قریب تر معنوں میں استعمال فرمایا ہے، جس میں وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس اور سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو محاورہ استعمال ہوتا ہے، بالکل انہی معنوں میں اس میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا ہے کہ موت اور زندگی کے درمیان جتنی منازل ہیں ان میں آزمائش کے لیے کہ تو دیکھیں تم کیسے اترتے ہو پورا، جس میں یہ مضمون از خود مثمر نظر آتا ہے، یعنی ظاہر فوراً نظر آتا ہے کہ یہ ابتلا جو ہے موت اور زندگی کے تمام مراحل کے درمیان ہے۔ اس آزمائش میں کچھ لوگ موت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کچھ زندگی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کچھ ارتقاء کریں گے، کچھ ترقی معکوس کریں گے۔ تو مبتلین میں اسی قسم کی آزمائش کا ذکر ہے کہ ایک قوم کو جب اس بات کا اہل نہیں پایا کہ وہ سروائیو کر سکیں تو ان کی صف لپیٹ دی گئی۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کا مضمون اس مبتلین میں داخل ہے۔ چنانچہ نوح اور اس کے ساتھی اس لائق تھے کہ جن کی نسلیں آگے جاری رکھی جاتی ہیں، بس وہ ارتقائی طریق جو نیچر نے قدرت میں ہمیں ملتا ہے وہ صرف عام زندگی کی حد تک نہیں بلکہ انسانی زندگی کے جو ارتقاء ہیں ان پر بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بس یہ انسان کی ترقی یافتہ صورت میں اس کے روحانی ارتقاء اور اس کی جسمانی بقا کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے۔ ہر قوم جو رکھی جاتی ہے وہ پہلے سے کئی پہلوؤں سے بہتر ہوتی ہے، اور ہر قوم جو مٹا دی جاتی ہے وہ اس لیے مٹائی جاتی ہے کہ اگر وہ زندہ رکھی جاتی تو اس کے نقصانات اس کے فوائد سے بہت بڑھ جانے تھے، اور ان کے اپنے لیے وہ لمبی زندگی کو فائدہ نہ دیتی۔ لیکن اس کا یہ معنی کہ جس حضرت نوح کے طرح جس طرح ہر شخص مٹ گیا تھا وہ ہر شخص مٹ جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں وضاحت ہے چونکہ اس لیے ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ جہاں یہ وضاحت نہیں ہے وہاں مراد یہ ہے کہ ان کا دین مٹ گیا، وہ بدرسوم مٹ گئیں جنہوں نے ان کو مٹایا، اور وہ ساری باتیں جن کو خدا تعالیٰ نے ناپسند فرما کر رد کر دیا وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکیں۔ بس حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو موسوی قوم فرعون کی قوم تھی اس کے تمام تر کے مر کر ہلاک ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد 200 سال تک وہ اس کی تاریخ چلتی ہے، لیکن ورثہ پایا ہے اس کا پھر بنی اسرائیل نے، اور اس طرح پایا ہے کہ فرعونی تمام نشانات مٹ گئے، ان کے عقائد کا نشان نہیں رہا، ان کی رسم و رواج کا کوئی نشان نہیں رہا۔ تو اس پہلو سے وہ کلیتاً
غائب کر دیے گئے اور قصے کہانیاں بنا دیے گئے۔ یہ مضامین ہیں جو لفظ مبتلین کے اندر داخل ہیں۔ یہاں سے تھا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، بس ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے میں آنے والے لوگ پیدا کر دیے، قرنن آخرین، ایسی قرنیں پیدا کیں جو بعد کے آنے والے لوگوں کی تھیں۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور ان میں سے ہم نے انہی میں سے رسول بھیجے جو ایک ہی پیغام لے کر آتے تھے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، بس کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ اترفناہم فی الحیاۃ الدنیا ما ھذا الا بشر مثلکم۔ بس وہ جو آنے والے تھے وہ کیا کہا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، یہ اس کا وہ مضمون اب چل پڑا ہے۔ قوم آخرین جو تھے وہ لوگ کون تھے، کیا کردار تھا ان کا؟ ان میں سے سرداروں نے کہا، وقال الملأ، یا سردار کہا کرتے تھے، من قوم ہی، اس کی قوم سے، ہی کی ضمیر کس طرف چل رہی ہے؟ رسولا منہم کی طرف۔ ہم نے پھر انہی میں سے ان کا رسول بھیجا، اس کا نام کوئی نہیں، یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر دستور بیان فرمایا ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے۔ وقال الملأ من قومہ، پس جس رسول کو ہم نے بھیجا تھا اس کی قوم نے یہ کہا، یعنی اس قوم نے جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی سے، ملاقات سے انکار کر بیٹھے تھے، واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اور ہم نے انہیں دنیا میں عیش و عشرت کی اور آسانی کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جب اس قوم میں آ جائیں تو پھر ان کی ہلاکت کے دن قریب آ جاتے ہیں۔ وقت کے نبی کا انکار کر دیں، آخرت کی جواب دہی کا ظاہر سے نہ بھی، ظاہراً انکار نہ بھی کریں، عملاً انکار کر بیٹھیں، انہیں آخرت کی جواب دہی کا کوئی بھی خوف نہ رہے، ان کے اعمال پر اس کا کوئی اثر دکھائی نہ دے، اور پھر دنیاوی آسائش اور سہولت کی زندگی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، انہوں نے کہا تو تمہارے جیسے انسان ہے۔ اور یہ وہ اعتراض ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، وہ نبی سے ما فوق البشر توقعات رکھتے ہیں، ہر قوم اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ یہ جو موجودہ قوم ہے، یہ اس کا بھی یہی حال ہے۔ فرضی انہوں نے بنا دیے ہیں معجزے کہ یہ معجزہ وہ نبی دکھاتے تھے، بلکہ غیر نبیوں کے اوپر کے متعلق بھی ایسے ایسے معجزے بنا بیٹھے ہیں جو کبھی کسی نبی نے بھی نہیں دکھائے۔ چنانچہ گولڈا شریف والے، وہ یہاں بھی کافی ہیں ان کے جنہوں نے موالا قبول کر لیا، الحمدللہ انہوں نے کر لیا، وہ گولڈوی ہیں اکثر، یعنی گولڈوا پیر کے ماننے والے۔ اور ان میں سے ایک برمنگم میں ایک اخبار نکلتا ہے، اس نے بھی یہ بڑے عجیب و غریب مانی، اس کا میں تفصیلی ذکر نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ جو گولڈی کے جو نشانات بتاتے ہیں، وہ مقابلہ کر لو، کہتے ہیں مرزا صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے قلم سے وہ چیزیں لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، اور تفسیر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ آسمانی ہے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب نے قلم کو کہا کہ اٹھ اور لکھ، اور قلم چل پڑا بغیر کسی ہاتھ کے، اور وہ تمام جو تفسیر انہوں نے لکھی جو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، وہ اس قلم کی لکھی ہوئی تھی جو بغیر کسی ہاتھ کے خود بخود لکھ رہا تھا۔ تو جب اس حد تک تصورات بگڑ جائیں اور جہالت اتنی گہری ہو جائے، اس وقت یہ نبی کو قبول کرنے کا مزاج ہی نہیں رکھتے پھر، کیونکہ وہ بشر کے طور پر آتا ہے، اور یہ غیر نبی کے لیے بھی بشریت سے بالا معجزات کی طرف بھی، بشریت سے بالا معجزات منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ پرانی عادت ہے، دیکھیں
حضرت نوح کے بعد جو قومیں آئیں ہر رسول کے ساتھ یہ سلوک ہوا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم جیسا بشر ہے، یاکل مما تاکلون، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم اپنے جیسے بشری کی پیروی کرو گے تو پھر تو بڑا نقصان اٹھانے والے ہو۔ اس دلیل میں انہوں نے خودکشی کر لی، وہ خود بھی بشری تھے، اسی طرح کے بشر تھے، تو ان کی پیروی پھر کیوں کریں؟ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا بنے ہوئے ہیں، اپنی پیروی کروانا چاہتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ بشر ہے، اس کی نہ کرو، تو اسی دلیل میں وہ خود بھی اپنے آپ کو پیروی کے ناقابل قرار دے دیتے ہیں۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تمہیں انذار کر رہا ہے؟ یعدکم سے مراد ہے نہ وعدہ ہے، یہاں وہ انذار نہیں۔ یعدکم انکم اذا متم، کیا یہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابن، اور تم خاک ہو جاؤ گے، وعظامن، اور ہڈیاں رہ جاؤ گے، انکم مخرجون، تو تم پھر نکالے جاؤ گے، ایسی حالت میں بھی تم نکالے جاؤ گے۔ ہے ہاتھ لما توعدون، بڑی دور کی بات ہے، بہت دور کی کوڑی لایا، جس اردو میں کہتے ہیں نا، تو وہی محاورہ ہے، بہت دور کی کوڑی لایا ہے، بہت دور کی کوڑی لایا ہے، یعنی وہ جو جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، بہت دور کی بات ہے، بعید بات ہے، ناممکن بات ہے۔ ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہماری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ان ہے الا حیاتنا الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے سوا ہمارا کچھ نہیں، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں، یہی زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ یقیناً محض ایک شخص ہے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اللہ پر افترا بنا لیا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے کہا اے میرے رب میری نصرت فرما اس بارے میں جو یہ مجھے جھٹلا بیٹھے ہیں، جو میری تکذیب کر رہے ہیں، اس تعلق میں میری نصرت فرما۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میں ہی یہ ضرور پشیمان حال ہو جائیں گے، یعنی نادمین ان معنوں میں نہیں کہ پھر وہ توبہ کر کے واپس آ جائیں گے، مراد یہ ہے کہ ایسے نادم ہوں گے کہ پھر اس ندامت سے بچ نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی حال نہیں رہے گا، کوئی صورت نہیں رہے گی۔ فأخذتهم الصیحۃ، بس انہیں ایک گونجدار آواز نے آ لیا، آ پکڑا، بالحق، جو حق کے ساتھ تھی، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک بہت بڑی، جس طرح ایٹامک بم کی آواز ہے اس قسم کا نقشہ ہے، ایک بہت بڑی گونجدار آواز نے پکڑ لیا، بالحق، جو حق کے ساتھ آئی تھی، فجعلناہم غثاء، اور ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، فبعدا للقوم الظالمین، بس ہلاکت ہو یا لعنت ہو ظالموں کی قوم پر۔ یہاں لفظ ظالم لکھا گیا ہے، اس کو بھی میں نشان ڈالنا بھول گیا تھا، ہلاکت ہو ظالموں کی قوم پر۔ اب یہاں لفظ غصان بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عاد کی ہلاکت سے
ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر رجز اتارا تھا، غضب، رجس و غضب۔ اب رجس کا معنی صرف عذاب لے لیا گیا ہے، حالانکہ رجس سے مراد گندگی اور غلاظت ہوتی ہے۔ تو یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ عاد کی قوم کو ہم نے گندگی کا ڈھیر بنا دیا۔ اس وہاں رزق کا معنی عذاب کی بجائے گندگی ہی کرنی چاہیے، یہاں واضح کھل کر بات ہو گئی ہے۔ غسان، ہم نے اس کو غصاب بنا دیا، کوڑا کرکٹ، یعنی ڈمپ جو ہوتا ہے نا گندگی کا، ایسے ڈمپ میں ان کو تبدیل کر دیا۔ فبودل للقوم الظالمین، ظالموں کی قوم پر لعنت ہو۔ ثم انشانا من بعدہم قرون آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور دوسرے زمانے والوں کو پیدا کر دیا۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی بھی ایسی امت نہیں تھی جو اپنی مقررہ مدت سے آگے بڑھ سکتی یا پیچھے ہٹ سکتی۔ پیچھے ہٹنے سے مراد وہ وقت جب عذاب کا آ جائے تو اس سے بچ نکلنا مراد ہے۔ چنانچہ وہ جب مایوس ہوئے تو پھر وہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے، ایسے وقت میں عذاب نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ تو کوئی قوم بھی ایسی نہیں جب اس کی پکڑ کا وقت آ جائے، جب اس کی میعاد پوری ہو جائے تو وہ آگے بڑھ سکے یا پیچھے ہٹ سکے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے متواتر رسول بھیجے، اوپر تلے رسول بھیجے۔ کلما جاء امت رسولھا، جب کبھی بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوہ، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، بس ہم نے ان کا جس طرح کہتے ہیں جلوس نکال دیا، ایک کے بعد دوسرا ہلاکت کے رستے کی طرف پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بعض نہیں آئے، نسل بعد نسل وہی بےہودگیاں کرتے رہے، وہی ظلم کرتے رہے جو پہلے ان کے ماں باپ نے کیے تھے، ان کے پیچھے چلتے رہے اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے۔ وجعلناہم احادیث، اور اس طرح ہم نے ان کو قصے کہانی بنا دیا۔ وبعدل لقوم لا یؤمنون، بس ہلاکت ہو ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، یا لعنت ہو ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ کون لوگ ہیں تترا والے؟ اس کے متعلق مجھے یہ یقین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو سلسلہ جاری ہوا تھا یہ وہ سلسلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عاد اور سمود کی ہلاکت کے متعلق تو ہمیں معلوم ہے، قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے کہ غیر معمولی عذاب نازل ہوئے جن کے ساتھ قوموں کی قومیں ایسی تھیں جن کی صفیں لپیٹی گئیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں یہ نہیں ملتا کہ وہ جو انبیاء آپ کے بعد آئے ان کے ساتھ قوموں کے ایسے مقابلے ہوئے کہ وہ سارے کے سارے عذابوں کا نشانہ بن گئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ساتھی قیدیوں کو نصیحت فرماتے ہیں تو اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو تکذیب کر رہے تھے، اور اپنے ماں باپ آباء و اجداد کی ملت کو پکڑا ہے جو موحد تھے۔ سورہ یوسف کی 38 39 آیت میں یہ ذکر ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کی طرز کو اور ملت کو اور ان کی سنت کو چھوڑ بیٹھا ہوں۔ ملت سے مراد ان کی چال چلن، ان کے طریق، اس قوم کے چال چلن اور طریقوں سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی ان کا وتیرہ تھا۔ اتبانا ہوں والا مضمون ان کے ساتھ ان معنوں میں آ رہا ہے۔ وہم کافرون، اور وہ کافر تھے، کافر رہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا کی ملت پر جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب تھے۔
بس لفظ احادیث نے ان کا انجام بتایا ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جو کسی ایسے عذاب کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹائی نہیں گئیں جیسی بعض دوسری قومیں مٹائی گئیں، لیکن وہ قصے کہانیاں ہو گئے، ان کا کوئی ذکر کتابوں میں نہیں ملتا۔ چنانچہ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اور بعد میں جو انبیاء آئے، حضرت لوط کے ذکر کے علاوہ جو قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے، ان کی تاریخ محفوظ نہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اور وہ جو خدا تعالیٰ نے آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے حوالے دیے ہیں قرآن کریم میں کہ ان کو وہاں تلاش کرو، وہاں دیکھو، وہاں دیکھو، اس ذکر میں نہیں ملتا کہیں کہ جنہوں نے حضرت یعقوب کی، حضرت اسحاق کی مخالفت کی، یعقوب کی مخالفت کی، اسماعیل کی مخالفت کی، یوسف کی مخالفت کی، دیکھو کہ وہ فلاں فلاں جگہ دفن ہوئے پڑے ہیں، فلاں جگہ موجود ہیں۔ تو یہاں احادیث بنانا واضح کر رہا ہے کہ یہ وہی لوگ مراد ہیں جو رفتہ رفتہ مٹتے مٹتے مٹ گئے، ان کے نام و نشان نہ رہے، تاریخ نے ان کا کوئی ذکر بھی محفوظ نہیں کیا، وہ گئے گزرے بھولی بسری باتیں ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس تعلق میں ایک بڑی اہم قابل توجہ بات یہ ہے کہ بائبل نے حضرت نوح کے سیلاب کا زمانہ 600 سال لکھا ہے۔ آپ کی عمر 600 سال تھی اس وقت۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ 600 سال سے بہت پہلے سیلاب آیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال آپ کی شریعت کی عمر ہے۔ یہ ساری قومیں جو آئی ہیں قطعی طور پر حضرت نوح کے بعد، ان کی تاریخ تو سینکڑوں سال تک پھیلی ہوئی ہے، اور آثار قدیمہ بھی یہی ثابت کر رہے ہیں۔ چونکہ عاد اولیٰ کا ثبوت جو پہلے مستشرقین وغیرہ انکار ہی کر دیتے تھے کہ عاد اولیٰ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ان کا ذکر اس کھدائی میں ملا ہے جو بابل کے شمالی علاقوں میں کی گئی۔ اور عیسائی ایک پادری نے جو اٹیلین ہے، جو اس تحقیق میں شامل تھا، اس نے اپنی کتاب میں بڑی وضاحت سے ذکر کیا، اور قرآن کریم کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کتاب جس کے متعلق ہم لوگ ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو ایسی بات کر دی جس کا تاریخ میں ذکر ہی کوئی نہیں، اب ہم نے کھدائی کیا تو وہاں سے نکل آیا ہے۔ تو جن کے آثار قدیمہ کی گواہی موجود ہے کہ سینکڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم کے بعد، ابراہیم علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے یہ لوگ آئے اور گزر گئے، تو سیلاب پھر کہاں آیا؟ اور اس سارے ذکر میں نوح کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ اگر حضرت نوح کا ذکر ہی نہیں تو اس تمام عرصے میں یہ قومیں یہاں پرورش پا رہی ہیں حضرت نوح کے بغیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی ہے۔ سیلاب اس سے بہت پہلے آیا تھا، سیلاب تباہ کاریاں مچا کر چلا گیا، اور پھر جو حضرت نوح کے ساتھ بچے تھے لوگ، ان کی نسلیں پھر دوبارہ آباد ہوئی ہیں ان علاقوں میں، اور ان کو آبادی میں وقت لگا ہوگا، آنن فانن تو نہیں بڑھ جایا کرتی قومیں، لمبا وقت ہوا، قومیں ترقی کیں، پھر ایک ان کی تہذیب بنی، پھر ان میں انبیاء آئے، پھر ان کے انکار کے نتیجے میں ایسے عذاب آئے کہ وہ مٹا دیے گئے، دفن کر دیے گئے یا کوڑا کرکٹ بنا دیے گئے، پھر جا کر آخر پر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، اور ان کے بعد بھی ایک تترا کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس تمام تذکرے میں جو گزرا ہے کہیں بھی حضرت نوح کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے سیلاب کے تعلق میں ہمارے سید منیر احمد صاحب بھی تحقیق کر رہے ہیں کراچی میں، باسط صاحب کو بھی میں نے لگا دیا ہے، وہ بھی تحقیق کریں۔ زمانے کی تعین ضروری ہے، یہ پہلو ابھی تک ہمارا تشنا ہے، کیونکہ بائبل کا 600 پڑھ کر چپ کر کے آگے گزر جاتے ہیں، جو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا
کہ سیلاب 600 سال میں آیا ہو اور 300 سال کے اندر یہ عاد اور سمود کی قومیں آ کے گزر بھی آئیں اور حضرت ابراہیم سے پہلے ان کا کوئی نشان بھی نہ ملتا ہو، ایک اور قوم نے ان کی جگہ لے لی ہو۔ اس لیے سیلاب حضرت ابراہیم حضرت نوح کی عمر 100-150 سال جتنی بھی تھی، اس میں ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب آپ 70-80 سال کے سے زیادہ نہیں ہو سکتے، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو نگرانی کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ایک طاقتور انسان ہے جو اپنے پوری طرح جسمانی اور روحانی قوا کے عروج پر ہے۔ بس کشتی کے بعد کا زمانہ آپ کا جو ہے وہ بھی ایک ہجرت کا زمانہ ہے، جس میں آپ نے کہیں کسی اور قوم کی طرف رخ کیا ہے یا کسی اور ملک کی طرف، اور پھر آپ کی نسلیں بکھری ہیں، پھیلی ہیں چاروں طرف۔ یہ بہت لمبا زمانہ ہے اور اس پر ابھی تک ہماری طرف سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ تحقیق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، ساری مصیبتیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، ارض القرآن اور فلاں اور فلاں، اور سارے قصے کہانیاں اس میں بیان کر دی ہیں، کوئی بھی تحقیق نہیں ہے۔ اور قصے کہانیوں میں بائبل کو بھی کوٹ کر دیا، بائبل کی کامنٹریز کو کوٹ کر دیا، سمجھے کہ بہت بڑے حوالے ہو گئے، یہ انسائکلوپیڈیا نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا۔ یہ سوچا ہی نہیں کہ اس زمانے کے اندر یہ ساری باتیں پیک ہو بھی سکتی ہیں کہ نہیں۔ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ یہ کہانیاں جو منسوخ کی جا رہی ہیں یہ سچی ہوں۔ قرآن ہی سچا ہے جس نے اتنی تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے۔ اس تفصیل کو چھوڑ کر کہانیوں کی ٹامک ٹوئیوں میں جا گھسنا اور اس کو تاریخ کے طور پر پیش کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے احمدی مفکرین کو بھی، احمدی آرکیالوجسٹ کو بھی، احمدی محققین جو مختلف کتب سے تحقیق کرتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس باب کو دوبارہ کھولیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو رہنما ہیں اس میں، خاص طور پر کھلم کھلا نشاندہی کر رہی ہیں، جس سے انسان روشنی پا کر کہیں بہک سکتا ہی نہیں۔ چنانچہ ہمارے تفسیروں میں بھی یہ بات جا پا گئی ہے کہ گویا یہ واقعہ رسولنا تترا یہ حضرت موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ اشارہ وہاں نظر آ رہا ہے، اشارہ کیا واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ یہ آیت پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے، اور دوسرے اس پر چسپائی نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کی بحثیت یہود کے تو صف لپٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر، اور کب ان کو عذاب کے بعد اس طرح کس سے کہانیاں بنایا گیا؟ کہیں بھی نہیں۔ مسلسل وہ قوم چل رہی ہے، خدا کی بخشش کا ذکر مل رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے حلم کا سلوک فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ جب ان کا ظلم ثم قست قلوبہم کی حد کو پہنچا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تب جا کر پھر ان کو اس طرح قصہ پھر بھی نہیں بنایا گیا، پھر بھی وعدہ کیا دوبارہ تم آؤ گے، اور جب بالکل آخر پر آ کے ظلم کرو گے پھر ہم تم سے سلوک کریں گے۔ تو وہ تو وقت بھی نہیں ابھی آیا۔ اس لیے بالکل غلط بات ہے یہ کہ اس آیت کا مضمون حضرت موسیٰ اور بعد میں آنے والے نبیوں سے تعلق رکھتا ہے، لازماً وضاحتاً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء سے تعلق رکھتا ہے، ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر نہیں تو اتنا اہم نبی غائب کہاں ہو گیا؟ حضرت نوح کے ذکر کے بعد عاد اور سمود کی باتیں ہو گئیں اور ابراہیم کی کوئی بات نہیں ہوئی، صالح کا ذکر آ گیا سمود کے حوالے سے، ابراہیم کی کوئی بات نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسی آیت میں اختصار کے ساتھ مگر قطعی نشاندہی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسل میں موسیٰ سے پہلے آنے والے انبیاء کا ذکر اور ان کی قوموں سے سلوک کا ذکر ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اب آگے ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا، واخاہ ہارون اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، بے آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، وہ سلطان مبین اور کھلی کھلی غالب دلیل کے ساتھ۔ سلطان میں غلبے کا مضمون ہے لازماً، ہر وہ دلیل جس میں غلبے کا طاقت خواہ روشن ہونے کے لحاظ سے یا ویسے
اقتدار کے لحاظ سے غلبہ پایا جائے اس کو سلطان کہتے ہیں۔ تو ہم نے کھلی کھلی روشن غالب آنے والے دلائل کے ساتھ اس کو بھیجا، الی فرعون کی طرف ان دونوں کو بھیجا، و ملئہ نے ابھی حضرت موسیٰ کا ذکر چل رہا ہے، ہی نہیں ہے صرف، ارسلنا موسیٰ و اخا ہارون بآیاتنا، یہاں دو کا ذکر کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کی طرف ہی ضمیر پھرتی ہے، الی فرعون و ملئہ، سوری دونوں ہی اکٹھے چل رہے ہیں، ملئ ہی جو ہے یہ تو فرعون کا ملئ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں آگے انبیاء کی طرف دوہری زمین جانی چاہیے پھر، ہاں ٹھیک ہے دوہری آ گئی ہے زمین پھر۔ ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو کھلے کھلے غالب نشانات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ بڑے سربلند لوگ بنے پھرتے تھے، بڑے اونچے لوگ بنے پھرتے تھے۔ عالین کا معنی سرکش بھی ہے، اور عالین کا معنی یہ بھی ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی اونچا اور بلند سمجھتے ہوں۔ فقالو، اور یہ دونوں باتیں فرعون میں موجود تھیں، سرکشی کے لحاظ سے بھی عالن کا لفظ اس پہ استعمال ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں ربکم الاعلیٰ، میں سب سے اونچا رب ہوں تمہارا۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، وہی بشر والا قصہ پھر آ گیا۔ یہ پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کون سا قرآن پڑھتے ہیں، لفظ بشر دیکھتے ہی نہیں کہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم دو انسانوں پر، بشروں پر ہم ایمان لے ہیں، مثلنا جو ہماری طرح ہی ہیں، وہ قومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہماری عبادت کر رہی ہے، یعنی غلامی کی انتہا تک جا پہنچی ہے، کلیتاً ہماری محکوم ہو گئی ہے، اور ہماری خوشی کی طرف نظر پڑی ہوئی ہے ان کی اپنی بقا کے لیے۔ تو کلیتاً ذلیل غلامی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے، عملاً ہماری عبادت کر رہی ہے، اور ہمارے جیسے یہ دو شخص ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پیچھے آؤ۔ لیکن یہ فقرہ جو ہے یہ قالو کا ملئ ہی کی طرف جاتا ہے غالباً، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو بشر مثلکم نہیں کہا کرتا تھا۔ عالین والے لوگ، عالین کے حصے میں جو اصل الا کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ فرعون ہے، اور جو ملا تھے وہ اپنے آپ کو عام انسان سمجھتے تھے، اس لیے یہ بشرین مثلنا فرعون کی بات نظر نہیں آتی، کہ وہی اس کے سردار وغیرہ تھے جو کہتے تھے ہمارے جیسا بشر ہی ہے، کچھ بھی نہیں، خام خواہ اس کے پیچھے لگ گئے تم۔ فکذبوہما، بس ان سب نے ان دونوں کی تکذیب کر دی، اسے جھٹلا دیا، ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فکانوا من المہلکین، اور یہ سارے کے سارے ہلاک کیے جانے والوں میں ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یہ لوگ وہ ہیں، لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، جس کو یہاں موسیٰ کو تورات نہیں فرمایا، یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، کسی جگہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کو تورات دینے کا ذکر نہیں ملتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے اسے ایک شریعت کے امور پر مشتمل قانون کی کتاب دی، یہ مراد ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پا جائیں، اس امید پر کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اب چونکہ حضرت مسیح اسی شریعت میں تھے، اس لیے موسیٰ کی شریعت کے ذکر میں آخر پر یہ رکھ دیا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّعِینٍ، ان دونوں کو ہم نے ایک نشان بنا دیا، اور دونوں کو ہم نے ایک ایسے اونچے
ٹیلے والے علاقے کی طرف پناہ دی یا ٹیلے کی طرف پناہ دی. مرتفع جگہ ہے ربا، اصل میں ٹیلا نہیں کہنا چاہیے، مرتفع جگہ پہ پناہ دی جہاں بہت سکون تھا اور چشمے بہتے تھے. اب اس میں مستقبل کی وہ حضرت مسیح کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسیح نے کردار ادا کرنا ہے وہ ساری پیشگوئیاں اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں. کیونکہ حضرت مریم کو جعلنا ابن مریم، ابن مریم کو اور امہ اس کی ماں کو ہم نے ایک عظیم الشان نشان بنا دیا. وہ کیا نشان تھا؟ اویناہما الی ربوۃ، ایک سطح مرتفع پر ہم نے ان کو کی طرف لے گئے پناہ دیتے ہوئے، ذات قرار و معین، جس میں امن بھی تھا اور چشمے بھی بہتے تھے. اب حضرت مریم نے جب اپنی قوم سے ہجرت کی ہے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بنے بھی نہیں تھے. اور دوسری جگہ سے جب ہجرت کی ہے تو اس وقت فرشتہ ظاہر ہو چکا تھا، اپنی قوم میں تھی ہی نہیں جب حمل ٹھہرا ہے. حمل ٹھہرنے سے پہلے قرآن کریم کی روح سے مشرق کی طرف آپ ہجرت کر گئی تھیں اور ایک مقام پہ ٹھہریں، وہاں فرشتہ نازل ہوا ہے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مزید آگے چلی گئیں. تو خطرہ تو کسی سے تھا ہی نہیں، اویناہما کیسے ہو گیا؟ اور پھر پیٹ کے میں ماں کے بچہ ہو تو اس کو ہما نہیں کہا کرتے ماں کو. ماں اکیلی رہتی ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، گود میں نہ آ جائے. تو جب بچہ پیدا ہو چکا اور وہ دونوں دو ایسے وجود بن گئے جن کی طرف ہما کی ضمیر پھیری جا سکتی ہے، تو اس وقت تو ان کو خطرہ ہی کوئی نہیں تھا. اسی بچے کو لے کر خود اپنی قوم میں آ گئیں. جس قوم سے نجات کا ذکر ملتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر ہجرت کی ہے تو قوم کی طرف کی ہے، قوم سے ہجرت کر کے باہر نہیں گئیں. بس حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہیے، علیہ السلام ہی کہتے ہیں. ہاں، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں اس آیت کو چسپاں کر کے دیکھیں تو وہ معنی نکل سکتا ہی نہیں جو غیر عمدی موضوع نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کشمیر سے بڑا ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہیں کشمیر ہی نہ پہنچ جائیں، اس لیے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے مریم کو اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا ان دونوں کو بچا کر ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں چشمے بہتے تھے. حالانکہ بچہ پیدا وہاں ہوا ہے جہاں وہ چشمے کا ذکر ہے، اور اس مقام پر جانے سے پہلے حضرت مریم کو کوئی خطرہ نہیں تھا کسی قسم کا. اتنی بے خطر تھیں کہ جب بچہ بڑا ہوا ہے تو اس کو ساتھ سوار کیا، واپس اسی قوم میں آ گئیں. اور قوم نے باتیں تو بنائیں مگر ہرگز بچے کو کہ خطرناک نظر سے نہیں دیکھا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے. اگر وہ قتل کرتے تو حضرت مریم کو کر سکتے تھے، مگر حضرت مریم سے بھی اتنی شرافت انہوں نے کی ہے. بعضوں نے باتیں تو بنائیں مگر وہ پھر الگ ہو گئے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. نبوت تک حضرت مسیح کے لیے یا حضرت مریم کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوا. جب دعویٰ کیا ہے اور صلیب ہوئی ہے، اور صلیب کے بعد کا خطرہ ہے جس سے یہ نجات کا ذکر مل رہا ہے، اس کے بعد ان دونوں کو پناہ ملی ہے کہیں. اور پناہ جب مل جائے تو قوم سے غائب ہو جانا چاہیے. پہلی پناہ اگر ان کے متعلق تھی تو قوم سے غائب نہیں ہوئی. یہ اچھا ہے کہ جہاں سے خدا نے نجات دی وہاں دوبارہ پھر پہنچ گئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مصیبت سے خدا نجات بخشے وہاں دوبارہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نبی نہیں ایسی حرکت کیا کرتا. بس حضرت مریم کے متعلق وہ تصویر جو بنائی بالکل جھوٹی اور لغو ہے.
یہاں لازماً ان کے غائب ہونے کا ذکر ہے کہیں، اور واقعہ صلیب کے بعد حضرت مسیح کے ساتھ حضرت مریم بھی غائب ہو جاتی ہیں، وہ ہما ہیں اس وقت، اور پھر نکلتی ہیں اس پہاڑی علاقے میں جہاں چشمے بہتے ہیں اور پرسکون جگہ ہے۔ تو بین ہی وہ کشمیر کی تعریف ہے جو اس آیت میں، وہ تصویر ہے جو اس آیت میں کھینچی جا رہی ہے۔ اور پھر یہاں سے آگے، کشمیر سے آگے پھر وہ سلسلہ چلنا تھا نا، حضرت مسیح کے دوبارہ نزول کا اور پھر نشان بننے کا۔ تو وہ بعد کی دنیا میں جو نشان ظاہر ہونا تھا وہ یہ مسیح کا سفر ہے، جس کے بعد پھر اس مسیح کا مر جانا انسان کے طور پر اور ایک روحانی مسیح کے آنے کا سوال بنتا تھا۔ تو اگر آیتن کو ان معنوں میں لیا جائے تو پھر بالکل بات کھل جاتی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو وہاں سے ہٹا کر آسمان پر نہیں چڑھایا، زمین ہی پہ پناہ دی تھی۔ اونچی جگہ تو تھی، اتنی اونچی نہیں کہ چوتھا آسمان ہو، اور اس پناہ کے دوران ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، اور ایک عظیم نشان یہ بن گئے کہ آنے والا جو مسیح ہے وہ یہ نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور ہوگا۔ وہ دنیا کی زندگی میں اپنی ماں کے ساتھ ہی پھر رخصت ہوا ہے، اور کانا یا کلانی طعام بھی بتا رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک وہ دونوں اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب دیکھیں، تلاوت بھی کرنی ہے اور یہ کہانی بھی ختم پہلی۔ وہ دور جو تھا نا پہلا، حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم اور پھر بعد میں آپ کی نسلیں اور پھر موسوی شریعت، یہ سارا دور یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون۔ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ 62 تک میں نے تلاوت کی ہے کہ یہاں ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ یا چیزوں میں سے کھایا گیا، کلوا من الطیبات ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو، واعملوا صالحا اور نیک اعمال بجا لاؤ، انی بما تعملون علیم، یقیناً میں تمہارے اعمال سے، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہوں، اعمال کو جانتا ہوں یا جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور یقیناً یہ امت، یہ تمہاری امت واحدہ ہی ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ یہاں وہ رسول تو گزر گئے، ان سب کی تو
یعنی خدا تعالیٰ کے حضور حاضری بھی ہو چکی ہے. تو اس کے بعد یہ فرمانا کیا مطلب ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ہے، اے رسولو تم طیبات میں سے کھایا کرو. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ قالا کا لفظ نہیں فرماتا اور ماضی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے. اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو حضرت مسیح کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے آپ کی صلیب کے بعد، اس میں جو آیت ہے وعدہ امن، وہ کیا ہے، ہاں امن اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ، یہ قول اس وقت حضرت مسیح پہ نازل ہوا ہے. حضرت مسیح کے متعلق ماضی کے تعلق میں نازل ہوا ہے. یعنی یہاں بھی ماضی کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، مگر بات ماضی کی گئی ہے. اس لیے لوگ جو یہ کہتے ہیں من اہل الکتاب لیؤمنن بہ میں کوئی ایسا ذکر نہیں مل رہا کہ یہ واقعہ اس واقعہ پر یہ بات اس واقعہ پر چسپاں ہو رہی ہے جو مسیح کو پیش آیا اس کے صلیب کے بعد. یہ عام طور پر علماء اعتراض کرتے ہیں. اس آیت کو پھر کہاں لے جائیں گے؟ اس میں بھی کوئی ذکر موجود نہیں کہ وہ رسول جن کے دور ختم ہوئے ان رسولوں کو یہ کہنے کے بعد کہ یہ سب لوگ ختم ہو گئے گزر گئے مخاطب کیوں کیا جا رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں بھی یعنی خدا تعالیٰ کا وہ قول جو بظاہر امر کا معنی رکھتا ہے اور حال سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ فعل امر حال سے تعلق رکھتا ہے، یہ بغیر یہ بتائے کہ یہ بات ماضی پر اطلاق پا رہی ہے خدا تعالیٰ اس طرح بیان فرما دیتا ہے. بس اے وہ رسولو کلوا من الطیبات سے مراد ہے ہم رسولوں کو یہ کہا کرتے تھے. جتنے بھی رسول تھے ان میں سے ہر ایک کو ہم یہی کہا کرتے تھے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک اعمال بجا لاؤ، اور یاد رکھو کہ میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو جانتا ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ بھی کہا کرتے تھے ہم ان کو کہ یہ جو امت ہے تمہاری دراصل الگ الگ امتیں نہیں، ایک ہی امت ہے. یعنی خدا کے تابع بنی نوع انسان ایک ہی امت بنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ بظاہر الگ الگ وقتوں میں جو انبیاء آئے ہیں ان کا آپس میں کوئی اختلاف ایسا نہیں کہ فی الحقیقت ان کی امتوں کو بعد کی امتوں سے کاٹا جا سکے. ایک تسلسل ہے اور وحدت کا رشتہ توحید کا رشتہ ہے، اور وہ پرانوں اور اگلوں سب کو ایک ہی امت میں باندھ دیتا ہے. چنانچہ فرمایا امت واحدہ وانا ربکم فاتقون، تم سب کا میں رب ہوں. اس لیے اس پہلو سے کوئی تفریق نہیں ہوگی. لا نفرق بین احد من رسل، یہ وہ تفریق کا مضمون ہے جس میں کوئی تفریق نہیں بلکہ جوڑنے والا مضمون ہے. فتقطعوا امرهم بینہم، تو یہ جو لوگ تھے ان نبیوں کے ماننے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں امور شریعت بانٹ لیے. تقطع امرہم سے مراد ہے شریعت کی جو تعلیم امر ان کو عطا ہوئی تھی، شریعت کی تعلیم، اس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کچھ نے یہ اپنی بنا لی، کسی نے وہ اپنی بنا لی. تو قرآن کے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ذکر ملتا ہے کہ شکایت کرے گا قرآن رسول کے رسول اے رسول، کیا رسول کے بعد کیا ہے وہ آیت پڑھیں؟ ہاں رسول شکایت کرے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. ہاں قال رسول، رسول ہے وہاں، رسول ہے، ہم یہ میں تو کہہ رہا ہوں، آپ رسول پڑھ رہے ہیں. قال رسول ہو
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے اور پیشگوئی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور آگے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بھی ذکر ہے، وہ دوسری جگہ ہے، مگر یہی تعلق ہے۔ مہجور کیسے کیا، اس کی تفصیل ایک اور آیت میں ملتی ہے کہ عزین بنا لیا، اس کے باب باب کر لیے، اس کے ٹکڑے کر دیے صفحہ صفحہ کر کے، اور آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح تو قرآن کریم نہیں بٹتا، کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کچھ سرے پھاڑ کے ایک کو دے دیے، کسی نے دوسرے کو دے دیے۔ مراد ہے اس کی تعلیمات کے ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ بعض تعلیمات کو اپنا بیٹھتے ہیں، ان پر زور دیتے ہیں، تعلیمات نہیں آیات کو، اور بعض دوسری کو، چونکہ بعضوں نے نور والی آیت اپنا لی اور بشر والی آیت کا رد کر دیا، بعضوں نے بشر والی آیت کو اپنا لیا اور نور والی آیت کو کلیتاً رد کر دیا۔ اسی طرح تمام اختلاف کی جڑ شریعت کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ ایک گروہ نے ایک حصہ اپنا لیا، دوسرے نے دوسرا حصہ اپنا لیا۔ تو یہ جو تقدیر ہے یہ ہمیشہ سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جیسا کہ میں نے آیات سے دکھایا ہے، بین ہی یہی واقعہ ہونا تھا، ہوا ہے جو فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، انہوں نے اپنے درمیان نظام شریعت کو یا امر شریعت کو ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس چیز پر بہت خوش ہے اور اتراتا پھر رہا ہے جو اس کے حصے میں آئی ہوئی ہے، یعنی جس کو اس نے اپنایا ہوا ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، بس انہیں ان کی اس غفلت کی حالت میں کچھ عرصے تک چھوڑ دے۔ اب کون چھوڑ دے؟ سوال یہ ہے، وہ سارے رسول تو گزر گئے ہیں، اس لیے تمام احکامات کا تعلق ماضی سے ہے، اور جو آغاز ہے مضمون کا اس میں ذکر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے ماضی میں یہ کہا تھا۔ فذرہم بالکل واضح سامنے کا امر ہے، تو مراد یہ ہے کہ ہم تمام رسولوں میں سے ہر رسول کو جس کو ہم نے بھیجا یہی تعلیم دیا کرتے تھے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور جب وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے تو پھر جو بعد میں آنے والے رسول تھے ان کو یہ حکم ہوتا تھا، فذرہم فی غمرتہم یعمہون حتی حین، کیونکہ نبیوں کی موجودگی میں ان کی تعلیم کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، ہوتی تھی تو وہ ان کو پکڑ لیتا تھا اور اصلاح کر لیتا تھا۔ اس لیے سلسلہ نبوت جب مراد ہے تو زرہم کی ضمیر، یعنی زرہم میں خطاب اس نبی سے ہے جس نے قوم کو بٹی ہوئی حالت میں پایا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تھا کہ ان کو چھوڑ، ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، ان کی ہلاکت کے دن قریب ہیں، اس لیے اب ان کے فکر چھوڑ دے، یہ ماننے والے لوگ نہیں رہے۔ پھر ان کو ان کے متعلق پھر اب ضمیر ان کی طرف پھر جاتی ہے، اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، ذرہم حتی حین میں وہ حین کا لفظ کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دے، حین کی تشریح اس اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اس عرصے میں کیا ہوتا تھا؟ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی اموال اور طاقت کے لحاظ سے بڑھاتا تھا، فوراً نہیں پکڑا کرتا تھا۔ اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو مال اور اولاد عطا کرتے ہوئے ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، اس کا غور کریں تو یہی ترجمہ بنتا ہے کہ ہم جو ان کی مال اور اولاد عطا کرتے ہوئے مدد کرتے ہیں، نُسَارِعُ لَهُم فِی الْخَیرَات، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بھلائیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں وہ؟ اس لیے پہلی آیت اور دوسری آیت کا جوڑ اسی طرح بنتا ہے،
یہ ترجمہ کیا جائے کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو مال اور اولاد عطا کرتے ہوئے ہم ان کی مدد کرتے ہیں ہم انہیں اس طرح تیزی سے بھلائیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں. نہیں. اس کے بعد فرمایا نسارع فی الخیرات. یہ نہیں کہ مضمون اس میں داخل ہے، بل کے لفظ کے اندر نہیں کا مضمون آ جاتا ہے. یہ ایسی بات نہیں جو خیال کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ انہیں کچھ شعور ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ان کو پکڑنے اور بالآخر سزا کی طرف آگے بڑھانے والا مضمون ہے، کیونکہ وہ ختم ہو گیا نا. ہاں، اس لیے اب باقی انشاءاللہ بعد میں. یہاں تک کیا میں نے تلاوت کی تھی؟ اچھا، اب شاید 2-3 منٹ ہوں اور. ہاں، 1 منٹ تو ہے نا. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. وہ جو لوگ جن کی ہم مدد کیا کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں نیکیوں میں، وہ اور لوگ ہیں. یہ شروع ہو گیا. یقین وہ لوگ جو اپنے رب کے روب سے خوف زدہ رہتے ہیں. یہاں ہیبت میں نے غلطی سے ترجمہ کر دیا تھا. میرے نزدیک ہیبت میں کچھ تھوڑا سا منفی پہلو بھی پایا جاتا ہے. وہ غیروں کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے جب ان پر ہیبت طاری ہوتی ہے. یہاں روب مضمون ہے. خشیت ربہم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے روب سے خوف زدہ رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے نشانات اور ان کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے، یوں کرنا چاہیے، اور وہ لوگ کہ جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ. واو نے یہ اس حال میں ترجمہ کرنے کا مضمون پیدا کیا ہے. جو کچھ ہم نے عطا کیا وہ اس میں سے جب بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل خوفزدہ رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم اپنے رب کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں خیرات میں آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس آیت سے اس کا جوڑ ہو گیا. یہ لوگ ہیں وہ جن کو ہم نیکیوں اور بھلائیوں میں آگے بڑھاتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور اس میں پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں. یہاں تک پڑھا تھا؟ بس ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھا تھا نا. اب مومن کا آخری میں بڑا لمبا ہو گیا اس بیچارے میں، کیونکہ مومن کی باتیں، ایمان کی باتیں ہو رہی تھیں نا، اس لیے مومن نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان باتوں کو کاٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے پاس ہے داؤ پیچ وقت کو آگے پیچھے کرنے کا. ٹھیک ہے، چلیں جی. اور آئندہ ہفتے سے جو نیا سلسلہ شروع ہوگا، یاد ہے نا؟ جی، ان سے مشورہ کر لیں آپ.